تقلید. یہ دیکھو نبی کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. اس سلسلے میں ابن ابی العز ہیں, ایک حنفی عالم ہے جن کی شرح عقیدہ واسطیہ ہے, یہ شرح عقیدہ طحاویہ. امام طحاوی کی جو کتاب ہے عقیدہ طحاویہ, اس کی شرح کی ہے انہوں نے. ماتن جو ہے طحاوی ہے, امام طحاوی ہے, اور شارح اس کے ابن ابی العز ہے. اس کی بہت ساری اردو شروعات بھی آ گئی. تو اور انہوں نے یہ جو ہدایہ ہے, میں نے چاروں جلدیں پڑھی ہیں, ہدایہ اولین, ہدایہ اخرین, میں دیوبندیوں کا پڑھا ہوا ہوں, تو میں نے جو ہے تو چاروں جلدیں پڑھی ہیں اس کی جی. ہدایہ اولین بھی, ہدایہ اخرین بھی, چاروں جلدیں میں نے پڑھی ہیں. تو اس کے اوپر ان کی ایک تعلیق ہے, انہی کی, ابن ابی العز کی, التنبیہ علی الہدایہ, ایسا. تو انہوں نے جو ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تقلید دو طریقے کی ہوتی ہے. ایسا ایک آدمی, دیکھو بہت اچھا سمجھایا انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے, تو میں اس امام کی تقلید کرتا ہوں, لیکن کوئی مسئلہ ایسا آ جائے اور دیکھے کہ میرے امام سے زیادہ قوی اس آدمی کی دلیل ہے, تو اپنے امام کی بات کو چھوڑ اس مسئلے کو لے لے دوسرے آدمی سے جس کے پاس اس مسئلے پر قوی دلیل ہے. کہتے یہی تو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے. بڑی اچھی بات ہے. کوئی آدمی اگر کسی امام کی تقلید کرتا ہے, لیکن کوئی ایسی بات آ گئی, کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ اس کے امام کے علاوہ جس آدمی کے پاس وہ مسئلہ گیا ہے اور وہ اس سے قوی دلیل رکھتا ہے, اس کو چھوڑ کر کے اس کو مان لیتا ہے, اپنے امام کو وہاں چھوڑ دیتا ہے قوی دلیل کی وجہ سے. احسن بات ہے, اچھی بات ہے. اچھا, اس کے برخلاف کوئی آدمی ایک ہی امام کو, دیکھو ایک امام کو ہی مانتا تھا, تقلید کرتا تھا, لیکن دوسرے امام کی بات آ گئی اور دیکھا کہ اس امام کی بات زیادہ قوی ہے, دلائل اس کے پاس زیادہ قوی ہے, تو اپنے امام کی بات کو چھوڑ کر کے اس امام کی بات کو لے لیتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے. لیکن ایک آدمی متعصب ہوتا ہے کسی ایک امام کے اوپر, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیگر ائمہ کے بعد دیگر لوگوں کے پاس اس مسئلے پر اور مضبوط دلائل موجود ہیں, لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے امام کے مسلک سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس بارے میں امام طحاوی بولتے ضال جاہل, ایسا آدمی گمراہ ہے اور جاہل ہے, اور اس آدمی سے توبہ کرائی جائے, استتابوا منہ, اس آدمی سے توبہ کرائی جائے. اگر توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے, ورنہ قتل واللہ قتل, اسے مار دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہو گئے بولتے ہیں. کیسے؟ اور اس کو سمجھا رہے کیسے سمجھا رہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا متعصب ہو جائے اپنے امام کے اوپر کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی کہ میرے امام کی دلیل کمزور ہے, موقف کمزور ہے, دوسرے لوگوں کی دلیل مضبوط ہے, اس کے اوپر دلائل اچھے ہیں ان کے, اور پھر بھی ڈٹا رہتا ہے, تو اس نے کیا کیا؟ یہی تو کیا نا کہ اس نے اس امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہی تو کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب یہ آدمی اس امام کو طحاوی رحمہ اللہ کے جو شارح ابن ابی العز عقیدہ طحاویہ کے, انہوں نے یہ بات لکھی, اور حقیقت تو یہ ہے کہ بہت ہی شاندار بات ہے.